सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। राजिह कौल के मुताबिक सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवागरी से 2 साल पहले हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत आपके दोनों बेटों के नाम की निस्बत से अबू याला और अबू अम्मारा है। आपके वालदा के हस्ब नस्ब की बात की जाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का तारुफ कराया जाता है। हाला बिनते वहीब बिन अब्दुल मन्नाफ बिन ज़हरा हैं। अम्मे रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ के लख्ते जिगर हैं और हाला बिनते वहीब बिन अब्द मन्नाफ बिन ज़हरा के नूर नज़र हैं, जो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान सैयदा आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चचाज़ाद बहन है और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी हैं। हाशिम और ज़हरा दोनों कबीलों की अज़मत व शान को हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से बयान फरमाया। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों में बेहतर अफजल कबीला मुदर है और मुदर कबीले में सबसे अफजल और बरतर कबीला अब्द मन्नाफ है और कबीला अब्द मन्नाफ में सबसे खैर और बेहतर बनु हाशिम है और बनु हाशिम में आला और अफजल बनु अब्दुल मुत्तलिब हैं। बाखुदा जब से अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की है, जब भी आदम औलाद को दो हिस्सों में मुनकसिम हुए, इनमें से बेहतरीन मैं था। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयद अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, हम सर्दी के मौसम में यमन की तरफ सफ़र के लिए गए तो एक यहूदी आलिम के मेहमान बने तो अहले किताब में से एक आदमी ने हमसे दरियाफ्त किया, तुम किस कबीला से ताल्लुक़ रखते हो? मैंने कहा कुरैश से। इसने कहा कौन से कुरैश में से? मैंने कहा बनु हाशिम में से। इसने कहा मुझे अपने जिस्म के कुछ हिस्सों का मुशाहिदा करने की इजाज़त दीजिए। मैंने कहा इजाज़त है, बशर्ते के शर्मगाह का सतर बरकरार रहे। तो मैंने इसको देखा, इसने मेरी नाक के नथने को सबसे पहले देखा और फिर दूसरे नथने का मुशाहिदा किया और फिर कहा, मैं गवाही देता हूँ तेरे एक हाथ में मुल्क व सल्तनत और दूसरे हाथ में नबुव्वत है और बेशक हम ये दोनों शरफ बनु ज़हरा में पाते हैं। तो ये कैसे होगा कि जब तुम बनु हाशिम से हो, मक्की हो और बनु ज़हरा मदनी है? आपने फरमाया मैं नहीं जानता ये कैसे होगा। इसने दरियाफ्त किया क्या कोई तुम्हारी बीवी है? तो मैंने कहा आज के दिन तक तो नहीं है। जब इस सफ़र से वापस लौटे तो बनु ज़हरा में शादी कर ली। चुनाचा आप जब वापस लौटे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाला बिनते वहीब बिन अब्द मन्नाफ से शादी फरमा ली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यानी अपने लख्ते जिगर की शादी आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से करा दी। तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया
تو قریش نے کہا عبداللہ اپنے باپ مقصود و مطلوب کے حصول میں سبقت لے گئے۔ تاجدار شجاعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سبھی شادیاں باہر فرما رہے ہیں، اپنے قبیلہ میں کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی ایسا رشتہ تمہاری نظر میں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں فرماتے؟ بے شک وہ قریش میں سے خوبصورت ترین لڑکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں، اس نسبت سے میری بھتیجی ہیں، تو میں ان سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اعزاز سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کی وجہ سے بھی حاصل ہے۔ اس نے پہلے انہیں دودھ پلایا، بعد میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ نیز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کو یہ قربت حاصل ہے، اور جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دودھ پیتے تھے، ان دنوں بنو سعد کی دوسری عورت جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ گویا تین رضائی ماؤں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے دوسرے سال آپ مشرف با اسلام ہو کر حلقہ غلامی میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق 5ویں سال اور بعض روایات کی روح سے اعلان نبوت کے 6 سال دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سال قول کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، 6 سال حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور رضائی بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب اسلام لائے، اور آپ قریش میں انتہائی غیرت مند جوان تھے، بہت ہی قوی، توانا، صاحب جرت و بصالت تھے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں قریش پر غالب اور آپ قوی ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے آپ کو روک کر عرض کیا، اے ابو عمارہ، ابھی آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے جو نازیبا حرکت کی، آپ نے اسے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ اس نے آپ کے بھتیجے کو خوب برا بھلا کہا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی اور ان کے ساتھ انتہائی ناروا برتاؤ کیا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، کسی کے پاس رکے بغیر تیزی سے حرم شریف کی سمت میں بڑھے، جیسے کہ طواف کعبہ کے لیے جلدی کیا کرتے تھے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو دیکھا ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ اس کے سر کی جانب کھڑے ہو گئے اور اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ قریش کی شاخ کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج مجھے کون روکے گا؟ مجھ پر میرے بھتیجے کا معاملہ خوب ظاہر ہو چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں، خدا عز و جل کی قسم میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو جانے دو،
خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو واقعی برا بھلا کہا تھا۔ یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آپ نے فرمایا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں، یہ میرے بھتیجے اپنے دین کو آج ظاہر کر دو۔ اب مجھے پسند نہیں کہ مجھے ہر وہ چیز دی جائے جس پر آسماں سایہ کنا اور اس کے بدلے میں اپنے پہلے دین پر لوٹ آؤں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اشعار فرمائے، میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام اور دین حنیف کی طرف، اس دین کی رہنمائی کی جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے اور اپنے بندوں سے آگاہ اور ان پر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ جب پیغام خداوندی کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عاقل و دانا کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی بن جاتی ہے۔ یہ ہدایت کے ایسے صحائف ہیں جنہیں احمد مجتبی جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسی آیات کے ساتھ آئے ہیں جن کے حروف واضح ہیں۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مخدومہ مدعا ہیں، کوئی بے سر و پا تمہیں ان سے دور کر کے اندھیرے میں نہ ڈال دے۔ اللہ عز و جل کی قسم، کیا ہم ان کو دشمن کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں نہیں، اور ہم قوم سے ان کے لیے لڑیں گے اور تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ ہم ان مقتولین کو ایک میدان میں پھینک دیں گے، ان پر پرندے یوں گھومتے ہوں گے کہ جیسے کہ پرندوں کے جھنڈ مردار کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ مجھے اس سلوک بارے بھی علم ہو گیا ہے جو ابو جہل نے آپ کے ساتھ کیا۔ اے لوگوں کے معبود، اس کافر قوم کو بدترین بدلہ دے اور انہیں موسم خزاں میں بارش سے سیراب نہ فرمانا۔ حضرت علامہ ابن اسیر اور حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ نے لکھا، جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش نے جان لیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفظ مل گیا ہے، انہیں ایذا پہنچانا ہمارے بس میں اب نہیں رہا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ کافروں کی اظہار ثانیوں کے سامنے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مضبوط روک اور آڑ تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔